اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح واک کرتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہر انسان جو ہوتا ہے اس کی کوشش کسی نہ کسی چیز کے پیچھے لگی ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی فار ایگزامپل کوئی نہ کوئی مقصد انہوں نے بنائے ہوتے ہیں ہر انسان نے۔ جیسے کہ ارد گرد اگر گھوم کے دیکھا جائے، ہر انسان چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ وہ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے ہم مصروف ہیں نا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہر انسان نے اپنا سینٹر آف لائف بنایا ہوا ہے جس کے پیچھے اس کی زندگی گھومتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے نہیں ہے، یا وہ جو بھی ہے، جہاں پہ بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ اپنے مقاصد رکھے ہوئے نا، جن کے پیچھے وہ ان کو اچیو کرنے کے لیے پوری اسٹرگل کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جب ہم ایک گول جو سیٹ کرتے ہیں ہم اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خالی پن سا آ جاتا ہے، اور سفر میں تو انجوائمنٹ ہوتی ہے لیکن جب وہ گول اچیو ہو جاتا ہے تو اس طرح کا مزہ نہیں رہتا جو سفر کے دوران تھا۔ اور اس میں چھوٹے چھوٹے گولز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یونیورسٹی کی ڈگری ہے، جاب ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بڑے ہونا شروع جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں، تو ان کا محور اور مسکن جو ہوتا ہے وہ ان کا گھر ہو جاتا ہے، اور پھر بچے ہو جاتے ہیں، شوہر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ان میں سے کوئی بھی چیز، کیونکہ ہر چیز جو اس دنیا کے اندر ہے اس نے فنا ہونا ہے نا، تو اب جب یہ چیزیں فنا ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل بچے بڑے ہو کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، جابس کے سلسلے میں یا کہیں پہ بھی پیرنٹس سے دور ہو جاتے ہیں، یا گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کا ٹائم نہیں دے پاتے جس طریقے سے پیرنٹس کو عادت ہوتی ہے ان کی کوالٹی ٹائم کی۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں آگے کچھ عرصے کے بعد اسپاؤس میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بالخصوص جو عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ کیا کہتی ہیں کہ اب فلانا تو ہمارا شوہر چلا گیا ہے تو زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے، اب کوئی رنگ نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جن کو ہم نے مقصد سمجھا ہوا ہے، یہ تو جرنی میں ہونے والے ایونٹس ہیں، یہ مقصد تو نہیں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ میں نے تمہیں امت وسط، دوسرے پارے کے شروع میں آتا ہے نا کہ امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت، سینٹرل امہ۔ تو اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچائے۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ بات تو سمجھتے ہیں، ہمارا تعلق بھی بہت اچھے گھروں سے ہوتا ہے، نماز روزے سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بہت اچھا کوشش بھی کی ہوتی ہے کہ ہم دین پہ چلیں، لیکن پھر اگر کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے ان پہ جو میں تھوڑی دیر پہلے مینشن کیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ ایک مومن تو مایوس ہو ہی نہیں سکتا، اس کا جو سینٹر آف لائف ہے وہ تو اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارا سینٹر آف لائف درست ہے نا، تو یہ جو ہم یہاں باہر آ کے، یا ایون اب تو ہمارے اپنے ملکوں میں بھی ایسا ہے کہ والدین اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بھی اپنے جو آگے کی طرف کم از کم 40-50 سال تو گزار ہی چکے، تو ہمیں اپنی نا دوبارہ بیٹھ کے ایک دفعہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ جب میرے بچے چلے جائیں گے، میں اکیلی ہو جاؤں گی، بوڑھی ہو جاؤں گی، میں اپنے بڑھاپے کو کیسے سوچتی ہوں کہ وہ کیسے گزرے گا؟ کیا ایسی مایوس اور ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گی، اکیلے پن کا شکار ہو جاؤں گی، یا میرے پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ میں اور وہ ایکٹیویٹی اللہ کی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سے بہترین ایکٹیویٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر وہ چیز ہمیں کلیئر ہے نا، تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے اپنا وقت گزارنے کے لیے، اور وقت بھی کیسا جو کوالٹی ٹائم ہے، کیونکہ یہ زندگی ہمیں صرف ایک دفعہ ملی ہے نا۔ تو اپنے آپ کو ہم سب نے کوشش کے ساتھ ڈپریشن سے باہر نکالنا ہے، اور جو ہماری زندگی کے سینٹر آف لائف ہیں ان کو چیک کرنا ہے کہ ان کو سیٹ کرنے کے بعد ہمیں مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، یا ہم ان کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے دل میں کوئی بے سکونی تو نہیں ہے۔ تو اگر ہم بے سکون نہیں ہیں اور ہم چلتے جا رہے ہیں، اچیومنٹ ہماری چلتی جا رہی ہے، اور ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درست ہے، تو انشاءاللہ یہ وقت بھی پروڈکٹیو اور کوالٹی والا ہوگا، اور پھر آخرت میں انسان جو ہے نا ان لوگوں میں نہیں ہوگا کہ جو افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے اس وقت عمل کر لیا ہوتا جو
وقت ہمیں دنیا میں ملا تھا. تو اس سب بات کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہمیں اپنے سینٹر آف لائف کو چیک کرنا ہے اور پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس کوالٹی کی لائف گزاری ہوں اور کیا میں اپنی کوالٹی آف لائف سے سیٹسفائیڈ ہوں. اور سیٹسفیکشن کا کرائٹیریا یہ تو نہیں ہے کہ اگر مجھے مٹیریل سے ریلیٹڈ ہر چیز ملے گی تو میں سیٹسفائی ہوں گی، اور اگر جب نہیں ملے گی تو میں بہت ڈس سیٹسفائیڈ ہوں گی اور دل کے اندر بھی دکھتی رہوں گی اور کسی کام پہ فوکس نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کا سینٹر آف لائف جس کے ارد گرد ہماری زندگی گھومنی چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ذات کو اپنا سینٹر آف لائف بنا کے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، اور یہ جو وقت کی فارم میں ہمیں ایک نعمت ملی ہوئی ہے زندگی کی فارم میں، ہم اس سے بہترین طریقے سے جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.